الرحیم برادران عزیز، سورہ آل عمران کی 6 آیت سے آج سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے۔ یہ آیت قرآنی حقائق کی ایک عظیم آیت ہے۔ ایک طرف بڑی عظیم اور دوسری طرف ذرا سا غلط مفہوم لینے سے ایسے خطرناک نتائج کی طرف لے جانے والی کہ جو قرآن کی اصل و حقیقت کو جڑ بنیاد سے ہلا دیتی ہے۔ اس لیے بڑی ہی غور طلب آیت ہے خود قرآن کریم سے متعلق۔ ارشاد ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ بات شروع سے یوں چلی تھی کہ اس کائنات میں اقتدار اور اختیار صرف خدا کا ہے۔ خارجی کائنات میں یہ اختیار از خود کار فرما ہے۔ انسانوں کی دنیا میں اس کا قانون وحی کے ذریعے سے ملتا ہے، جسے خود انسانوں نے اس دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ وحی کی روح سے جو قانون انسانوں کی رہنمائی کے لیے ملا، وہ اپنی آخری اور مکمل شکل میں قرآن کریم کے اندر ہے۔ اب قرآن کریم کے متعلق بتایا کہ اس کتاب کی کیفیت کیا ہے۔ کہا کہ اس کی آیات 2 قسم کی ہیں، 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ میں پہلے وہی الفاظ قرآن کے پیش کرتا ہوں، پھر ان کا مفہوم عرض کروں گا۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جنہیں محکمات کہا جائے گا، اور کچھ آیات وہ ہیں جنہیں متشابہات کہا جائے گا۔ اس کے آگے یہ کہا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ جو لوگ سیدھے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے، جن کے دلوں کے اندر کجروی ہے، جن کی ذہنیت بگڑی ہوئی ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس تصاویر کے پیچھے چلتے ہیں۔ مقصد ان کا ہوتا ہے فتنہ پیدا کرنا۔ پھر کہا کہ مقصد ان کا ہوتا ہے تعویل۔ یہ لفظ بھی میں اسی طرح سے رہنے دیتا ہوں ابھی۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ ان کی تعویل خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یا راسخون فی العلم جو ہیں وہ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ یہ کہتے ہیں ہم ان کی صداقت پر ایمان لائے، یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب۔ اس سے صحیح نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ یہ عام رواں ترجمہ ہے جو میں نے اس کا پیش کیا۔ اب آئیے ان الفاظ پر اور ان کے مختلف ٹکڑوں کا بات کیا ہوئی۔ قرآن کی آیات میں سے ایک تو وہ ہیں جو محکمات ہیں، ہن
ام الکتاب ہے۔ محکم کے معنی ہوتے ہیں اٹل، واضح، بین، ایک فیصلہ دے دینے والا، متعین مفہوم دے دینے والا۔ یہ آیات تو ایسی ہیں جو ایک متعین مفہوم دے دیتی ہیں، ہن ام الکتاب، اور یہ ہے ام الکتاب، اور دوسری ہیں متشابہات۔ یہ جو متشابہات ہیں، اس لفظ کے غلط مفہوم نے قرآن کریم جیسی عظیم مبین کتاب کے متعلق عجیب قسم کے ابہامات پیدا کر دیے، اور وہ ایک عرصے سے چلے آ رہے ہیں ہمارے ہاں۔ اس سے معنی کیے جاتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ پہلے دور کی چیز نہیں، آج اس دور میں جو جدید مفسر بنتے ہیں انہوں نے بھی یہ معنی اس کے کیے ہیں کہ ایسی آیات جن کے معنوں میں اشتباہ کی گنجائش ہو، معاذ اللہ۔ قرآن کی آیات، جس قرآن کا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں شک اور شبہ کی کوئی بات ہے ہی نہیں، اس کے معنی کیے جاتے ہیں وہ آیات جن کے معانی میں اشتباہ کی گنجائش ہو۔ وہ قرآن کی آیات ایسی بھی ہیں کہ جن کے معنی میں اشتباہ کی گنجائش ہے۔ اگر قرآن کے آیات کے معنی میں ہی اشتباہ کی گنجائش ہو تو آپ یقین اور صداقت کہاں سے ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے؟ متشابہات کے معنی ان لوگوں نے سمجھے ایسی آیتیں جس میں شبہ کی گنجائش ہو، وہی اشتباہ جسے کہا جاتا ہے، شبہ ہو جائے۔ وہی کی طرف تو انسان جاتا ہے اس لیے تھا کہ وہاں سے آپ کو یقین مل جائے گا، ہر چیز کے متعلق بالکل جسے آپ کہتے ہیں ایک یقینی علم وہاں سے آپ کو ملے گا۔ اگر اس کی لی ہوئی آیات میں بھی اشتباہ کی گنجائش ہو، شبہ کی گنجائش ہو، پھر یقین کہاں سے مل سکتا ہے آپ کو؟ بات یہ نہیں۔ قرآن کریم میں ایک تو احکام، قوانین، اصول دیے ہوئے ہیں۔ قوانین کو اور اصولوں کو اور احکام کو ایسی زبان میں بیان کرنا چاہیے جو واقعی ڈیفینسو، متعین، اسپیسیفک، ڈیفینٹ ہونی چاہیے۔ قانون کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ بات اتنی متعین، واضح، ڈیفینسو ہو کہ اس سے دوسری بات کوئی نکل نہ سکے۔ ہر زبان میں یہ کیفیت ہوتی ہے، قانون کی زبان اور ہوتی ہے، اور قرآن کریم نے قوانین کے علاوہ کچھ حقائق دیے ہیں، اور وہ حقائق ہیں ایسے امور کے متعلق جو ہماری اس محسوس دنیا سے ماورا کے ہیں۔ مثلاً خدا کی ذات، مرنے کے بعد کی زندگی، کائنات پر خدا کا کنٹرول، اس کے علم کی وسعت، اس کی لامنتہا قدرت، یہ حقائق بھی قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ حقائق ایسے ہیں جن کی کنہ اور حقیقت، ماہیت، what they actually are، یہ چیز انسان کے ذہن میں، سمجھ میں، عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ مثلاً
جب یہ کہا جائے کہ خدا ہمیشہ سے ہے، انسان کا محدود ذہن اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا کسی ایسی چیز کا کہ جس کی ابتدا ہی نہ ہو۔ آپ پیچھے لے جائیے ذہن کو، ابھی اسی وقت میرا تجربہ کر کے دیکھیے، لے جائیے ذہن کو پیچھے، لے جائیے اور پیچھے لے جائیے اور پیچھے لے جائیے، کسی مقام پر جا کر آپ کو رکنا پڑے گا۔ آپ کا ذہن نامحدود ابتدا تک جا ہی نہیں سکتا، محدود ذہن ہمیشہ محدود رہتا ہے، فائنائٹ انفائنائٹ کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ شروع سے ہمیشہ سے ہم کرتے بھائی ہمیشہ سے ہمارا ذہن کب کے معنی کو سمجھ سکتا ہے۔ ایسی بات جو اس کے دائرے سے باہر ہو، کب کے دائرے سے باہر ہو، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ فلسفے میں اسے کہتے ہیں ڈیوریشن لیس ٹائم جو ہو، ڈیوریشن لیس ٹائم ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ یا ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے رہنے والا اینڈ لیس ٹائم ذہن میں نہیں آ سکتا۔ یا وہی سلسلہ بتھی کے ساتھ ہر چیز کا پیرا کرنے والا کوئی ہوتا ہے، پیچھے چلے جائیے پیچھے چلے جائیے، اس کے بعد یہ سلسلہ کائنات خدا نے پیدا کیا اور آگے پھر اس نے کیا کیا کہ صاحب خدا کو کس نے پیدا کیا؟ خدا ہے کیسا؟ ہر جگہ موجود، تمہاری شاہ رکھتے بھی قریب، ہر ایک کی سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا، پھر اس کائنات میں محدود بھی نہیں ہے۔ ان دا یونیورس بٹ ان باؤنڈیڈ لائٹ، ساری اسپیس کے اندر، لیکن اسپیس میں گھرا ہوا نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ چیزیں ذہن میں نہیں آ سکتی۔ محدود ذہن، پھر سوچ لیجئے کوئی فائنائٹ یا محدود ذہن ان فائنائٹ کا تصور صحیح کر نہیں سکتا۔ ہم اسپیس میں بھی اور ٹائم میں بھی، وقت میں بھی اور مکانیت میں بھی ہم ضرور کسی حد تک پہنچ کے رک جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حیات اتر گئی، مرنے کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی؟ ہم زندگی کو محسوس کر سکتے ہیں کسی کنکریٹ چیز میں فارم کے اندر جب وہ آتی ہے تو جس طرح سے انرجی، توانائی جسے ہم کہتے ہیں، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں جب وہ کسی چیز میں آ جاتی ہے، مثلا الیکٹریسٹی۔ جو الیکٹریفائڈ آبجیکٹ ہوتا ہے، بجلی جس کے اندر آتی ہے، اس سے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے۔ اگر وہ اس سرکٹ کے اندر نہ ہو، باہر ہو بجلی کی لہر، ہم اسے محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ وہ ہوتی کیا ہے۔ تو یہ چیزیں تو پھر ابھی ہماری کنکریٹ یونیورس محسوس کائنات کی ہیں۔ محسوس کائنات کے ماورا جو حقائق ہیں، خدا کی ذات، مرنے کے بعد کی زندگی، انہیں ہم ان کی کنہ اور ماہیت کو نہیں سمجھ سکتے، یاد رکھیے۔ اب ان چیزوں کو بیان تو کرنا ہے قرآن نے، تو کنہ و حقیقت ہم سمجھ نہیں سکتے، بیان کرنا ہے ہمارے ہی زبان میں، ہمارے الفاظ میں۔ جن الفاظ میں بھی اسے بیان کیا جائے گا وہ ہماری زبان کے الفاظ ہیں، وہ تو محدود معنی رکھتے ہیں۔ تو کیا کیا جائے ایسے وقت میں؟ زبان کا فائدہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں ان کسی قسم کے ایبسٹریکٹ ٹروتھ کو، مجرد حقائق کو، محسوس جو حقائق نہ ہوں، انہیں ہمیشہ تشبیہات کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔
الیگوریکل فگریٹو اسپیچ جسے کہتے ہیں، سمبولکل جسے کہتے ہیں. ثم استوى علی العرش، خدا نے کائنات کو پیدا کیا اور پھر عرش پر استوا ہو گیا، مستوی ہو گیا. عرش پر جا بیٹھا جس کا ترجمہ کر لیں گے. اب یہ عرش ہماری زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی تخت کے ہیں. اب یہ سیدھی سی بات ہے کہ خدا کوئی لکڑی کا یا جواہرات کا یا زمرد کا بہت بے قیمت تخت بھی ہم کہیں گے تخت طاؤس ذہن میں ہمارے آ جائے گا. کچھ اس قسم کے تخت کے اوپر تو خدا بیٹھا نہیں. لفظ ہے وہی تخت. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تشبیہاً بیان کیا گیا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں تخت حکومت، اس سے مراد وہ سچ مچ کا تھرون نہیں ہوتا، اس سے مراد وہ قوت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے. جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا تختہ الٹ گیا تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف سے اس کی وہ پاؤں ٹوٹ گیا تھا اور اس پہ بیٹھا تو وہ الٹ کے یوں ہو گیا. یہ تشبیہی بیانات ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اس میں دو قسم کی آیات ملیں گی آپ کو. ایک تو وہ جن کا تعلق قانون سے، احکام سے ہے، ان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے وہی معنی ہیں جو ان الفاظ کے معنی ہیں. اور کچھ حقائق بیان کیے گئے ہیں، ان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے وہ معنی نہیں ہیں جو تمہارے عام بولی میں لیے جاتے ہیں. وہ تشبیہی انداز میں بات بیان کی گئی ہے. تم یہ دیکھو کہ اس تشبیہ سے مقصود کیا ہے، اس سے تمہارے ذہن میں بات آ سکے. الفاظ کے لغوی معنی اور اس کے استعارہ میں معنی کیا ہوتے ہیں اور کس طرح بدل جاتے ہیں، وہ خود اس پہلی آیت کے اندر ہی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ محکمات آیات وہ ہیں ہن ام الکتاب، وہ ام الکتاب ہے، کتاب کی ماں اس کا معنی ہوگا. یہاں بھی استعمال ہوا ہے لفظ. اور قرآن کریم میں مثلاً جہاں قانون دیا ہے وہاں دیا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، ہم نے تمہارے اوپر نکاح میں تمہاری مائیں، ان جہاں لفظ آیا ہے حرام کرا. اب یہ دیکھیے یہاں جو ان کا لفظ ہے اس کے معنی واقعی ماں ہے، اس کو کوئی تشبیہی معنی نہیں ہے. ماں جس نے تمہیں جنا وہ تم پر حرام ہے رشتے. وہاں استعارہ نہیں، تشبیہ نہیں، یہ لفظ حکم ہے، اپنے متعین معنی دیتا ہے. لیکن جہاں وہ لفظ ہے ہن ام الکتاب، وہ آیات کتاب کی ام ہے. یہاں ام کے معنی وہ مدر نہیں ہے، وہ ماں نہیں ہے. یہاں اس کے معنی ہوں گے اصل اور بنیاد اور جڑ، اصل. ایک ہی لفظ ہے، دو جگہ اس کے دو معنی. وہ کہتا ہے کہ جتنی آیات اس میں احکام و قوانین سے متعلق ہیں ان کے وہی معنی لینے ہوں گے جو ان الفاظ کے معنی تمہاری بول چال میں روزمرہ آتے ہیں. لیکن
جہاں تجریدی حقائق یا ایبسٹریکٹ ٹروتس یا جسے فلسفے میں میٹا فزکس کہتے ہیں ماوراء طبیعیات حقائق کے متعلق جہاں گفتگو ہوگی وہاں الفاظ تو یہی ہوں گے، لیکن وہ الفاظ تشبیہی انداز میں ہم نے بیان کیے ہیں، استعمال کیے ہیں۔ وہاں جب پہنچو تو یہ دیکھو کہ ان تشبیہات سے مقصود کیا ہے۔ لیکن یہی میں نے ابھی عرض کیا کہ کائنات کی تخلیق کے بعد ثم استوى علی العرش، اور عرش جو ہے اس کے معنی یہ تخت نہیں، اس کے معنی ہوں گے مرکزی کنٹرول۔ کائنات کی تخلیق کی اور پھر پورے نظام کائنات کا مرکزی کنٹرول اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ عرش کا لفظ ہمارے ہاں بھی جب تشبیہاً استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے اقتدار، قوت، اختیار، کنٹرول۔ اب یہی لفظ آگے دوسری جگہ ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر بھی۔ پھر ان دو الفاظ کو اگر ہم نے لفظی معنی میں دے دیا تو اب یہ تو یہ ہو گیا کہ لکڑی کا تخت ہے پانیوں پہ تیرتا پھرتا۔ یہ تو اس کے معنی نہیں ہے۔ معنی اس کو کیا ہوئے؟ قرآن خود دوسرے مکانات میں ان الفاظ کے معنی کو خود واضح کرتا ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ کسی اپنے مطلب کو بغیر بیان اور واضح کیے ہوئے چھوڑتا ہی نہیں۔ پانی کے کنٹرول، دوسرے مقام پہ اس نے کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ زندگی کی نمود پانی سے ہوتی ہے۔ ہر زندہ شے کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، اور اس پر وہ شے جس پر حیات کا دار و مدار ہے اس پر کنٹرول خدا کا ہے۔ اس لیے کہ زندگی یہی دینے والا ہے، اس کے قانون سے زندگی ملتی ہے۔ اور یہ آیات کو ہم نے اکٹھا کیا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ عرش کے معنی کیا ہے، یہاں ماں کے معنی کیا ہے۔ اس لیے کہ اس نے دوسرے مقام کو خود بتا دیا کہ عرش کنٹرول کو کہتے ہیں، ماں وہ شے ہے کہ جس کو زندگی کا مدار ہے۔ تو کائنات میں لائف یا زندگی کا مدار جس چیز پہ ہے اس کی بھی اقتدار اور کنٹرول خدا کے قانون کا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جو الٹی گردی کے ہیں، کج رہی ہے جن کے اندر، تھوڑی ذہنیت ہے جن کی، وہ کیا کرتے ہیں؟ جن الفاظ سے تشبیہ دی گئی ہے وہ ان الفاظ کو اصل سمجھ کر نہیں بیٹھ جاتے۔ تو یہی معنی ہے اس کے۔ اب عرش کے معنی اگر یہ تخت کیا آپ نے ایک محسوس شے کا بنا ہوا، اب اس تخت کو آج کہیں رکھ رہے ہیں، کہاں رکھا جائے؟ تو آسمانوں کے اوپر رکھا جائے۔ اب آپ دیکھیے اس کے لیے کس قسم کا نظام بنتا ہے ہمارے ذہن میں۔ اس ایک عرش کے لفظ کو اس کے حقیقی معنی میں لینے سے، تشبیہی معنی میں نہ لینے سے
اب کتنی بڑی عمارت کھڑی کرنی پڑتی ہے. خدا کا عرش آسمانوں کے اوپر. اب یہ آسمان دیکھنے پڑے. یہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کی حد نگاہ ہے یہ پہلا آسمان. آسمان کے متعلق یہ تصور کہ ایک بہت بڑا بالدار شیشہ جیسے ہوتا ہے. یہ شیشہ اور اس میں جو تارے ہیں یہ قندیلیں جڑی ہوئی ہیں. پھر ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 میل کا راستہ. پھر اس قسم کے 7 آسمان. ان 7 کے اوپر چل کر پھر بہت بڑا سمندر. اس سمندر کے اندر 8 پہاڑی بکرے اتنے بڑے کہ وہ سمندر جو ہے جو 500 میل کا راستہ ہے وہ سمندر بھی وہ ان بکروں کے گھٹنے تک آتا ہے. ان بکروں کے سینگ کے اوپر تخت کے اوپر نبی. یہاں تک بھی یہ بات ٹھیک تھی کہ ذہن انسانی جب اپنے بچپن کے زمانے میں تھا تو وہ اس قسم کے ایبسٹریکٹ ٹروتھ یا مجرد حقائق کو کچھ اسی طرح سے سمجھ سکتا تھا. لیکن جو بات وہی قیامت ہے اس میں وہ یہ کہ اس قسم کی چیزیں جو انسان کے ذہن میں بنائی بدقسمتی سے ان کو منسوخ کر دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف. وہ ذات گرامی بھی عالم الناس تھی. اگر یہ چیز یہاں تک رہتی کہ کسی زمانے کے کسی سمجھنے والے نے اس کو یوں سمجھا بات کا آنے والا یہ کہہ دیتا کہ چاہے وہ بچپن کا زمانہ تھا ذہن انسانی کا وہ اسی طرح سے بات سمجھ سکتے تھے. انہوں نے یہ سمجھا غلط سمجھا. لیکن جب یہ کہہ دیا جائے تو یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو اب دیکھیے کتنی دشواری ہوگی. اگر آپ اسے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھتے ہیں تو آپ کو پھر یہ اسی طرح سے ماننا پڑے گا. اور یہ جو پھر آپ کو زور دیا جاتا ہے نا کہ قرآن کی تفسیر وہی صحیح تفسیر ہے تو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس دعوے تک تو واقعی حقیقت ہے کہ اگر یہ بات آج معلوم ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی صلاح آیت کی تفسیر کیا دی تھی تو اس کو بہتر تفسیر ہو ہی نہیں سکتی. کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ان کو بہتر یہ سمجھوں گا قرآن کو. لیکن یہ باتیں کہ جنہیں منسوخ کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے متعلق کہنے کہ ایمان لو کہ یہ رسول اللہ کی ہیں دونوں میں بڑا فرق. ہمارے ہاں سارا مسئلہ جو جس میں اتنی الجھنیں پیدا کی ہوئی ہیں وہ یہ تو یہ وہ چیزیں جو بعد کے انسانوں نے اس دور میں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کچھ کی وہ باتیں ان لوگوں کی نہ رہی. وہ باتیں منسوب الی رسول ہو گئی. اب آپ کے یہاں قرآن کریم کی سب سے پہلی مکمل تفسیر جو ملتی ہے وہ امام ابن جریر طبری کی ہے. 4 صدی میں وہ لکھی گئی. اس سے پہلے کا کوئی ریٹن ریکارڈ تو آپ کے پاس ہے نہیں. اب اس میں آیات کی جتنی تفسیر دی ہے اس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. اب یہ عرش کی تفسیر کسی انداز سے آگے تفسیر کی کتابوں میں آئی روایات کی کتابوں میں آئی
اب مشکل یہ ہو گئی کہ ان میں انسانی اس طرح سے آگے بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے. آج کے انسان کو جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ آسمان سامنے ایک شیشے کا ڈل ہے، تو اب تو یہ ہے ہی نہیں کہ نظری بحث یہاں ہو کہ صاحب شیشے کا ڈل نہیں ہے، یہ حد نگاہ ہے. وہ آپ کا مطلب یہاں سے جاتا ہے اور آخر تک کیا پہنچ جاتا ہے، راستے میں کہیں شیشے کا ڈل آتا ہی نہیں. ایک طرف تو آپ کے علم کی کیفیت یہ ہو کہ ہر ربا جو دیوار پہ رکھا جاتا ہے پہلی ربے سے ہوتا جاتا ہے. علم انسانی اس طرح سے بڑھ رہا ہے. کامن اس کائنات کے اندر جس یونیورس آف دی کنٹریز میں آپ کے یہاں کی جو مادی کائنات ہے، اس میں انسان کا طبیعیاتی علم فزیکل ورلڈ کا دن بدن آگے چلتا ہوا جا رہا ہے. اس میں آپ آج کے انسان کو ان باتوں کو کیسے مطمئن کر سکیں گے جو آج سے 1000 سال پہلے کے علمی دور کی باتیں تھیں. مثلاً اس دور میں مانا یہ جاتا تھا کہ یہ زمین فلیٹ ہے، چوڑی. یہ جن کو ہم ستارے کہتے ہیں، یہ کچھ کہتے ہیں، یہ آسمان کے اندر اس طرح جواہرات کی طرح ٹکے ہوئے ہیں. یہ چاند اور سورج یہ کیونکہ نظر آتے تھے جہاں سے وہاں جاتے، یہ گھوم رہے ہیں، زمین ساکن ہے. اسے جغرافیے میں بطب موسی نظام کہتے ہیں. یہ یونانیوں کا دیا گیا ایک تصور تھا، ساری دنیا پر یہی چھایا ہوا تھا. اب آپ کے ہاں اگر یہ بات علمی دنیا تک رہتی تو کوئی مذاکرہ نہیں ہوگی. یہ بات کی بعد میں آ کے تحقیقات مزید ہوئی، دوسرا نظریہ سامنے آ گیا. قرآن کی آیات کی تفسیر ہوئی اس بنا پر کہ زمین ساکن ہے، یہ چاند اور سورج گھومتے ہیں. اس تفسیر کے متعلق کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ایک طرف آپ اپنے بچوں کو کالج میں بھیج دیتے ہیں، فزکس کے اندر اور جغرافیے کے اندر، سائنس کے اندر وہ ایم اے کرتا ہے، نظریات کو پڑھتا ہے، ان تحقیقات کو دیکھتا ہے. صبح اٹھ کے اسے کہتے ہیں کہ بیٹا تلاوت قرآن کریم بڑی ضروری ہے. وہ جب اسے پڑھتا ہے اس میں یہ بتاتا ہے کہ زمین ساکن ہے، تب تو یہ چاند اور سورج اس کے گرد گھوم رہے ہیں، تو بیٹھ جاتا. اور پھر اس کے بعد آپ روتے ہیں کہ صاحب یہ سارے نظر سے متاثر ہو رہے ہیں. آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو جب آپ اس پر اسکول میں دیکھتے ہیں تو وہاں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. آپ سوچیں کہ کس طرح مشکلات پیدا کر رہے ہیں. آپ اس طرح سے آپ کے یہاں کا یہ طالب علم سائنس کا اسٹوڈنٹ آج اس چیز سے مطمئن ہو جائے گا کہ واقعی یہ آسمان ایک شیشے کا ڈل ہے جو 500 سال پورا ہے، اور اس کے اوپر دوسرا اور اس کے اوپر تیسرا، پھر اس کے اوپر پانی کا ایک سمندر ہے، سمندر میں پہاڑی بکرے ہیں، بکروں کی سرکیت ہے، اور شہر کے اوپر خدا ہے. میں نے کہا کہ اگر ان چیزوں کو ہم کہتے کہ کسی دور کے انسانوں نے ایسا سمجھا تو جیسے ان دور کے انسانوں کی اور سمجھی ہوئی غلط باتوں کو ہم آج بلا تعمیر کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے غلط سمجھا، اس کے متعلق بھی ہم کہا کہ آگے بڑھ جاتے کہ غلط سمجھا. لیکن جب آپ سے یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سمجھا، وہاں کیا کریں گے؟ یہ تو بہت بڑے مسائل ہیں. چھوٹے چھوٹے مسائل، یہ 6 7ویں جماعت کی یہ بچیاں پڑھ کے آتی ہیں، جغرافیوں میں موسموں کے تغیرات کے متعلق روز کی بات ہے، وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے یہ زمین گھومتی ہے، کس طرح سے کبھی یہ سورج کب تو استوا پہ آتا ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے، اس طرح سے گرمی سردی یہ بدلتی چلی جاتی ہے. اتنے بچے ہم اس چیز کو جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں. انہیں بچیوں کو انہیں بچوں کو وہاں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر یہ بخاری شریف کی روایت ان کو بتائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو یہ گرمی اور سردی کیسے آتی ہے، تو آپ نے یہ فرمایا
کہ اللہ نے جب جہنم کو پیدا کیا تو اس کا منہ باندھ دیا تھا تو ساری دنیا کو پھونک ہی نہ دیتے. تو اس نے شکایت کی کہ یا اللہ مجھے سانس لینے کے لیے تو کوئی مہلت دی جائے کسی وقت. تو اس سے کہا گیا کہ اچھا تم 6 مہینے تک سانس اپنی باہر کو نکالا کرو اور 6 مہینے تک اندر کو کھینچا کرو. جب جہنم اپنی سانس باہر کو پھینکتا ہے تو گرمی آتی ہے, جب اندر کو پھینکتا ہے تو سردی آتی ہے. اب وہ بچے ایک ہی اسکول میں 2 کمروں کے اندر یہ 2 متضاد باتیں پڑھ کے آتے ہیں. آنے کے بعد آگے دادا جی کو پوچھتے ہیں. یہ دوسری چیز جو تھی اس کے متعلق آسانی سے کہا جا سکتا تھا کہ نہیں ہوتا یہ غلط ہے, لیکن ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. یہ ہے برادران عزیز جو آپ کے ہاں جدید اور قدیم میں کشمکش ہے. اب جو لوگ ان فیکٹس کو سامنے نہیں رکھتے تو اس کے لیے تو آسان ہے مختلف کارگزاری کے اندر بیٹھے ہوئے وہ کہا کہ جو ایسا نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے. وہ کچھ فرمایا گیا ہے ہمارا ایمان اس کے اوپر. ٹھیک ہے تمہارا ایمان تو یہ ہو, یہ اس بچے کے ایمان کو کیا کرے, کل ہی امتحان میں اس کو سوال آ جانا ہے. ایک درجہ اس میں جغرافیہ کا دینا ہے, اس میں پوچھنا ہے کہ گرمی سردی کیسے آتی ہے. دوسرا درجہ اسلامیات کا آنا ہے, اس میں بھی انہوں نے پوچھنا ہے گرمی سردی کیسے آتی ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا یہ جو قرآن نے کہا. میں یہ عرض کر دوں ان روایات کے متعلق جتنی میں نے عرض کی ہیں کہ ان کے متعلق بات ساری یہ ہے کہ یہ تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 300 سال بعد مرتب کی ہوئی, کسی ریٹن ریکارڈ پہ مبنی نہیں, زبانی باتیں. لہذا ان میں سے جو باتیں ایسی ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں, جو ان میں انسانی کی تحقیقات کے خلاف آتی ہیں, جو اپنے انسانی کے خلاف پڑتی ہیں, ان کے متعلق نہایت آسانی سے ہم کہیں گے کہ تاریخ کی یہ غلطی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا تھا. تاریخ کی غلطی کہہ دینے سے نہ آسمان پھٹ پڑے گا نہ زمین ٹوٹ جائے گی, لیکن برادران عزیز جب آپ اس بچے کو یہ کہیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہے اور اس کے بعد اس کا علم جو آپ اس کو دوسرے کمرے میں بٹھا کے پڑھا رہے ہیں وہ یہ کہے گا کہ یہ چیز بالکل علم و تحقیق کے خلاف جاتی ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق دل میں کیا ایمان لے کے اٹھے گا؟ قرآن نے کہا کہ یہ ہوا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. تیری ذہنیت کرتی یہ ہے کہ جن باتوں سے تشبیہ دی جاتی ہے ان الفاظ کو لے کے بیٹھ جاتی. اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. قرآن کے آپ نے دیکھا یہ فتنہ کتنا بڑا پیدا ہو رہا ہے, اور یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ جو باتیں تشبیہاً کہی گئی تھیں, جن الفاظ سے حقیقت کو تشبیہ دی گئی تھی, ان الفاظ کو حقیقی معنوں کے اوپر محفوظ کر دیا. تخت کہا تو سامنے تخت لکڑی کا جواہرات کا اپنے سامنے لی. خدا نے جب یہ کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ بنایا, اس کا سچ مچ کا ایک ہاتھ ہے.
خدا نے جب یہ کہا کہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں تصور کریں. تو وہ اتنا ہی نا کہ ہمارا ایک ہاتھ ہے وہ اس کے کوئی 10 ہاتھ بنا دیے. آپ کو پتا مائتھالوجی میں یہ جو مورتیاں بنی ہوئی ہیں دیوتاؤں کی وہ ایک ہاتھ پہ اکتفا نہیں کرتا. وہ ذہن انسانی کہتا ہے اتنے بڑے کام اس نے کرنے ہیں وہ ایک ہاتھ سے یا 2 ہاتھ سے کیسے کر سکتا ہے. تو 10 ہاتھ اس کے بنا دیے, بڑے بڑے بنا دیے. ذہن انسانی یہی کر سکتا تھا. لیکن روز مرہ ہم اپنی زبان میں یہ لفظ بولتے ہیں تشبیہاً استعارن. کبھی میرے ہاتھ آ جائے نا وہ کہ یہ معنی نہیں ہوتے کہ اس طرح سے پنجے میں پکڑ لیں. موقع ہاتھ سے نکل گیا. وہ نہ موقع ایسی چیز ہوتی ہے جسے پکڑا جاتا ہے, نہ وہ ہاتھ ایسا ہوتا ہے جس سے پکڑا جاتا ہے. اب ان الفاظ کو اگر یہ لیا جائے کہ یہ تشبیہی انداز میں استعارتاً سمبالیکلی یہ یوز ہوئے ہیں, بات صاف ہو جاتی ہے. سمبلز کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ عجیب چیز ہے زبان کی اور قرآن کریم کی جو اس نے اپنے لیے تشبیہی الفاظ کا انتخاب کیا ہے. اعجاز ہے اس کا. وہ اعجاز یہ ہے, اور یہ چیز برادران عزیز صرف تشبیہ اور استعارے میں ممکن ہے. اگر اس کے ڈیفینٹ متعین معنی لیتے ہیں کسی چیز کے تو اس میں وہ معنی تو کسی طرح سے پھیل ہی نہیں سکتا. ام کے معنی اگر آپ وہ عورت لیتے ہیں کہ جس سے کسی بچے کو جنم دیا ہے, 2000 سال پہلے کے زبان میں یا مفہوم میں بھی اس کے یہی معنی ہوں گے, آج بھی وہ یہی معنی ہوں گے. ان میں انسانی جو جی میں آئے کرتا چلا جائے اس کے معنی متعین ہے. ماں ماں رہے گی. جب ید کے معنی آپ ہینڈ یہ لیں گے 5 انگلیوں والا, جس دن پہلے دن یہ لفظ استعمال ہوا تھا اس دن سے آج تک اس کے یہی معنی لیے جائیں گے. لیکن جب ان الفاظ کو آپ تشبیہات میں لے آئیں گے تو علم انسانی ترقی کرتا ہوا چلے جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تشبیہی الفاظ اپنے معانی میں وسعت پیدا کرتے ہوئے چلے جائیں گے. کانا عرش علی الماء, جب اس نے کہا عجیب تشبیہ, اس کا عرش پانی پر. علم انسانی نے ترقی کی اور یہ چیز تحقیق کر لی انہوں نے کہ زندگی کا مدار پانی پر ہے. پانی کے بغیر کبھی زندگی میں لائف کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. اس کی نمود پانی کے سوا نہیں ہو سکتی. قرآن نے بھی جب کہا کہ تخلیق انسانی کی ابتدا ان آرگینک میٹر سے کی, 3 سے کی, تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ابتدا لائف کی نمود کی اس وقت ہوئی جب 3 تینیں لازم بنی, پانی مل کے چپچپی مٹی بنی. زندگی کا پہلا جرثومہ, پہلا لائف سیل, اس کے اندر جو نکلس پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی مایا شکل کے اندر ہے. پانی بڑی ضروری چیز ہے. اب جب یہ چیز ہمارے سامنے تحقیق سے آ گئی کہ زندگی کا مدار پانی پر اور خدا کا کنٹرول پانی کے اوپر, علم کی اس تحقیق کے ساتھ یہ تشبیہ الفاظ جو تھے انہوں نے اپنے معانی میں وسعت پیدا کر دی. جب مثلا قرآن کریم نے آسمانی کروں کے متعلق کہا کلن فی فلک یسبحون, ہمارے ابتدائی دور میں جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے فلکیات کے متعلق وہ بطلیموسی نظام جو یونانیوں کا تھا وہی تصور عام تھا
اس کے مطابق اس آیت کے معنی اس دور کے عام انسانوں کی سمجھ میں آ نہیں سکتے تھے. اس کے بعد جب آپ کے ہاں یہ گیلیلی وغیرہ آئے، آپ تو یاد ہے ارباب علم کو کہ کوپرنیکس کا جب نظام آیا ہے فلکیات کے متعلق، اس نے آ کے یہ چیز بتائی کہ جنہیں آپ جنہیں آپ سما کہتے ہیں، یہ کرے جتنے بھی ہیں، یہ ہر کرہ اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے. اب آپ دیکھیے یہ قرآن کی یہ آیت کل فی فلک یسبحون، ہر کرہ اپنے اپنے فلک کے اندر، اپنے اپنے آربٹ کے اندر تیرتا ہوا چلا جا رہا ہے. اس دور میں اس آیت کے معنی وہ کیا سمجھتے کہ وہ شمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ شمس ایک تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے آربٹ میں اپنے ایکسس کے گرد، محور کے گرد گھوم رہا ہے، اور پھر یہ اپنے پورے نظام کو لیے ہوئے ایک اور ڈیسٹینیشن ہے جس کی طرف یہ چلا جا رہا ہے. والشمس تجری لمستقر لہا، ایک ڈیسٹینیشن ہے اس کا. تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی. ہرشل نے جب آ کے یہ نظام پیش کیا اور اس نے یہ بتایا کہ ان کی یہ گردشیں جو ہیں ایک اپنے اپنے محور کے گرد ہیں، ایک دوسروں کے گرد ہیں، اور پھر پورا نظام کسی اور منزل کی طرف بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، قرآن کی آیت کے یہ معنی سامنے آ گئے. حقائق کو تشبیہات میں بیان کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو علم انسانی بلند ہوتا چلا جاتا ہے، وہی الفاظ جن سے تشبیہ دی جاتی ہے ان کے معانی میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. یوں سمجھے کہ وہ معانی، حقیقی معانی، فضا کی پہنائیوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ علم انسانی کا ہاتھ جا کے ان کو ٹچ کرے اور وہ خود کے سامنے آ جائے. قرآن نے یہی اسی لیے کہا تھا کہ ہم اپنی نشانیاں عالم انفس اور آفاق میں تمہیں دکھاتے چلے جائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، تاں کہ ہر نشانی جو ہمارے ہاں کی یہاں ڈسکور ہوگی، جس سے پردہ ہٹے گا، انفولڈ ہوگی، وہ اس حقیقت کو لے کے سامنے آئے گی کہ قرآن کا دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے. اس نے تو کہا یہ کہ قرآنی حقائق لپٹے ہوئے راز ہیں، یہ کھلیں گے علم انسانی کی. جو علم انسانی بلندیوں تک پہنچتا چلا جائے گا یہ کھلتے ہوئے چلے جائیں گے. یہ اسی صورت میں کھل سکتے ہیں کہ ان کو تشبیہات کے انداز میں بیان کیا جائے، ان کو استعارے کی زبان میں بیان کیا جائے. اگر ان کے الفاظ کے متعین معنی لے لیے جائے کسی دور میں، اس کے بعد وہ معنی جو ہے کوئی دوسرا معنی دے نہیں سکتے. پھر اس سے قرآن کا اعجاز یہ کہ اس نے ان حقائق کو تشبیہات اور استعارات کی زبان میں بیان کیا. اس نے کہا کہ وہ جن کی ذہنیت میں ٹیڑھ پن تھا، انہوں نے کیا یہ کہ ان الفاظ کو، جو تشبیہی الفاظ استعمال کیے تھے ہم نے، وہ انہی الفاظ کو حقیقت پر معمول کر کے بیٹھ گئے. اس سے ایک فتنہ پیدا ہو گیا. میں نے کہا سب سے بڑا فتنہ تو یہ کہ وہ علم جو آپ کے ہاں کا ہے وہ فاسلائزڈ ہو گیا، متحجر ہو گیا، وہ سیٹ ہو گیا، جیسے کنکریٹ سیٹ ہو جاتی ہے، پھر اس کی شکل نہیں بدل سکتی. آپ کا علم، آپ کی تحقیقات کچھ کہیں، آپ کو وہی معنی لینے ہوں گے جو ایک دفعہ متعین کر دیے گئے. آپ کو تخت خداوندی کو کسی مقام میں سیٹ کر کے رکھنا پڑے گا اگر اس کے یہ معنی دیے گئے. کہتا اس سے علم فتنہ پیدا ہوتا.
دوسری طرف ایکسٹریم کے اوپر گئے، اس نے کہا کہ ایک اور کلاس تھی وابتغاء تاویل، تعویل۔ ہمارے ہاں مروجہ معنی تو تعویل کے کچھ اور ہے نا۔ میری قرآن دانی سے نہ ہوجے تم خفا صاحب، مجھے تعویل بھی آتی ہے، اپنا مدعا کہیے۔ ہاں، ایک تو یہ تعویل ہوتی ہے کہ جو منشا اپنا ہے اس کے مطابق اس کی تعویل کر لی جائے۔ یہ ہمارے ہاں کا استعمال ہے اس لفظ کا، عربی زبان کا یا قرآن کا یہ کہ مفہوم نہیں ہے۔ یہ لفظ ہے، آپ نے معال کار کا لفظ تو سنا ہی ہوگا، یہ معال وہی سے ہے جس سے یہ تعویل ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے الٹیمیٹلی مفہوم جو کسی چیز کا، آخر الامر اس کا مفہوم کیا ہے، دا الٹیمیٹ ریئلٹی، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے دوسری طرف وہ لوگ، ایک طرف تو اس ایکسٹریم پہ وہ تھے کہ جنہوں نے تشبیہی الفاظ کوئی حقیقی الفاظ سمجھ لیا اور وہ وہاں جم کے بیٹھ گئے۔ کہتا ہے دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ ہم نے یہ استعارے اور تشبیہ ان حقائق کے لیے استعمال کیے تھے کہ جو حقائق ایسے تھے کہ ان کی کنہ، حقیقت، ماہیت، وٹ دے ایکچولی آر، یہ ذہن انسانی میں نہیں آ سکتے تھے، اس لیے ہم نے تشبیہ سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن یہ ذہنیتیں اٹھی، وہ اس کے پیچھے پڑ گئی کہ نہیں صاحب ہم تو وہ حقیقت اور ماہیت معلوم کر کے رہیں گے۔ اتباع تعویل ہے، خدا کیسا ہے معلوم کر کے رہیں۔ ابد سے کیسا ہے، ابد کسے کہتے ہیں، اس حقیقت کو معلوم کریں۔ اس کے بعد کی زندگی کیا ہوگی، اس کی کیفیت اور حقیقت، اس کو دریافت کر کے رہیں۔ اب دریافت کیا کریں گے؟ وہ بیٹھے ہیں اس زمین پہ، آسمان کی باتیں ہو رہی، ہم اپنے ذہن سے کچھ کہہ رہے ہیں، وہ اپنے ذہن سے کچھ کہہ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ کم از کم 2500 سال سے آپ کے فلسفے کی دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ سائنس نے تو اپنا دائرہ یہی مادی دنیا کو بنا لیا، وہ ٹھیک ہے، وہ اس میں ریسرچ کرتی ہے، اس میں تحقیقات کرتی ہے، نتائج سامنے آتے ہیں، کہیں غلطی لگ جاتی ہے، دوسرے ریسرچ کرنے والے ان کو درست کر دیتے ہیں، حقیقت تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر اب حقائق، اور حقائق بھی ایسے کہ ذات خداوندی کیسی ہے، ان پہ ریسرچ ہو محض الفاظ کے ذریعے، ہم بیٹھے ہوئے کچھ کہہ رہے ہیں، مقابل میں دوسرا کچھ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے، نتیجہ اس کا کیا نکلے؟ یہ شاعری ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ وہ پہلی چیز جو تھی وہ یکسر جہالت تھی، یہ دوسری چیز یکسر قیاسات ہیں۔ یہ بھی جہالت ہی کی دوسری قسم ہوتی ہے، ذرا مہذب لفظ اس کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ قرآن یہ تعلیم دینے کے لیے آیا تھا کہ حقائق کی دنیا کے اندر ہم نے جتنے اصول و قوانین و احکام دینے تھے، محکمات الفاظ کے اندر ہم نے دے دیے، متعین معنی ان کے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن سے تمہاری یہ زندگی سنورے گی اور اس کے بعد کی زندگی سنورے گی۔
ان میں کوئی شک، شبہ، ابہام، دو ٹوک بات، مبہم چیز، کوئی استعارہ، کوئی تشبیہ قطعاً نہیں۔ لیکن جہاں اس قسم کے مجرد حقائق بیان کیے گئے ہیں انہیں تشبیہات کے انداز میں بیان کیا ہے، ان کی دو قسمیں ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ جوں جوں علم انسانی اوپر بڑھتا چلا جائے گا وہ ان کی کل و حقیقت تک پہنچتے چلے جائیں۔ یہی چیز کہ انسان کی ابتدا، تخلیق کی ابتدا ہم نے مٹی سے کی، ان آرگینک میٹر سے کی، پھر پانی اس میں ملا تو اس میں زندگی کی نمود ہوئی، پھر اس میں نبات کی طرح مختلف جیسے درخت کی شاخیں پھیلتی ہیں اس طرح سے ایولیوشن سے، ارتقاء سے سپیشیز نے پھیلنا شروع کیا۔ اس میں سے گل سرسبز جو ہے اس کا وہ انسان آیا۔ یہ چیزیں بھی قرآن کریم نے تشبیہات میں بیان کی، لیکن اس نے کہا یہ کہ جوں جوں تمہارا علم بڑھتا چلا جائے گا یہ آیات متشابہات محکمات میں داخل ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن کچھ حقائق ایسے بھی ہیں کہ جو ان تحقیقات کی حد سے ماورا ہے۔ خدا کی ذات، آخرت کی زندگی، اس کی کنہ اور حقیقت، کنہ حقیقت کے معنی ہوتی ہے وہ ہے کیسی، ماہیہ کیسی ہے، ایسنس اس کا کیا ہے، یہ چیز نہیں تم سمجھ سکو۔ اس لیے اس نے کہا کہ اب ان حقائق کے متعلق یہ سمجھ لو کہ کچھ تو ان میں سے یہ ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کی کنہ اور حقیقت کیسی ہے یہ صرف خدا جانتا ہے، تم نہیں جان سکتے۔ اور دوسری قسم کی وہ چیزیں ہیں جو تشبیہ سے بیان کی گئیں، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وہ لوگ جو علم میں پختگی حاصل کرتے ہوئے چلے جائیں گے وہ ان چیزوں کو معلوم کرتے ہیں۔ پھر سمجھ لیجیے کہ کچھ حقائق تو بہر نو ایسے رہیں گے کہ جو ذہن انسانی اپنی موجودہ سطح پر شعور کے جس میں بھی جو کچھ انسان کو یہ دیا گیا ہے ان حقائق کی کنہ اور حقیقت اور کیفیت اور ماہیت نہیں معلوم کر سکے۔ لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جنہیں استعارے کی زبان میں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو جو علم انسانی ترقی کرتا چلا جائے وہ معنی متعین ہوتے ہوئے چلے جائیں، اس طرح سے متشابہات کی لسٹ میں سے وہ آیات محکمات کی لسٹ میں آتی چلی جائیں گی۔ مثلاً قرآن کریم میں ایک تاریخی بیان تھا، فرعون کے متعلق یہ کہا کہ اس کو ہم نے غرق کر دیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ تیرے بدن کو ہم نے محفوظ کر دی۔ اب آج سے 1000 برس تو ایک طرف رہا تو 100 برس پہلے بھی اس آیت کے متعلق یقینی طور پہ کیا کہہ سکتا کہ ساتھ یہ کیا بات کہی۔ اب اس میں آپ دیکھیے گا تفسیروں کے اندر طرح طرح کی باتیں کی گئی ہیں، کرنی چاہیے تھی، یہ کوئی نقص نہیں ہے، تحقیق نہیں ہوئی تھی۔ اب آپ کی اس صدی میں جو ہی جا کے وہ مصر کے جو ممی خانے ہیں ان میں جو ریسرچز آپ کی ہوئی تو وہاں جا کے دیکھا کہ ان فرعین مصر کی لاشوں کو ممی کر کے رکھا ہوا ہے، اور ان میں اس فرعون کی لاش بھی موجود ہے کہ جو ڈوبی تھی، فرعون موسیٰ کی لاش، اور اس کے چہرے کو مچھلیوں نے کھایا ہوا ہے، ناک بھی ایک طرح سے کٹی ہوئی ہے، وہ بھی محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اب یہی آیت جو اس سے پہلے متشابہات میں داخل تھی اس تحقیق کے بعد محکمات میں آ گئی۔ لیکن یہ کہ خدا کی ذات کیسی ہے یہ ہمیشہ کے لیے متشابہات میں رہے، تشبیہاً ہی اس کا علم بیان کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو دائرہ ہے جس میں علم اور تحقیقات کے بعد متشابہات محکمات میں آتی ہیں یہ ہے والراسخون فی العلم، وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں۔
لیکن ان کی بھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ متشابہات اس ضمن میں ہوں جس میں ذہن انسانی ان کی کنہ حقیقت دریافت کر ہی نہیں سکتا، یا ابھی علم انسانی وہاں تک نہیں پہنچا کہ ان کی حقیقت تک معلوم ہو جائے، ان سب کے متعلق وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، تو کہتے ہیں کہ ہمارا اس کی صداقت پر ایمان ہے کہ یہ واقعی اسی طرح سے ہوگا، اس لیے کہ یہ تمام ہمارے خدا کی طرف سے بدریہ وحی دی گئی چیزیں ہیں، ان میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا، بس یہ ہے کہ ہمارا علم ابھی وہاں تک نہیں پہنچ سکا کہ ہم انہیں یقینی طور پہ کہہ سکیں کہ اس کے معنی کیا ہے۔ کل من عند ربنا، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ حقائق ہوں یا وہ محکمات جن کا تعلق احکام و اصول و قوانین سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، ان سے فائدہ تو وہی اٹھا سکیں گے کہ جو انتہائی عقل کی گہرائیوں سے غور و فکر کریں گے۔ ان کے لہذا برادران عزیز، قرآن کریم کی آیات کی یہ جو تقسیم ہوئی ہے محکمات اور متشابہات کی، ان کے متعلق پہلی بنیادی حقیقت تو یہ کہ یہ سب حقائق ہیں، ان میں شک اور شبہ اور اشتباہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جتنے زندگی کے اصول اور ضابطے اور قوانین ہیں وہ لا کی زبان میں، قانون کی زبان میں متعین الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے الفاظ کے دو معنی ہو نہیں سکتے۔ اور تیسری یہ چیز کہ جو حقائق ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک اس کائنات سے متعلق حقائق، وہ بھی قرآن میں تشبیہی انداز میں بیان ہوئے، علم انسانی جو جو ترقی کرتا چلا جائے گا ان تشبیہی حقائق کو تحقیقات کے دائرے میں لے آئے گا، محکمات بنتے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر کچھ حقائق ایسے رہ جائیں گے کہ جو انسان کا محدود ذہن جن کا احاطہ کر نہیں سکتا، یاد رکھیے ان کی کنہ اور حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا، خدا کیسا ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہوگا کہ قرآن نے جس قسم کا خدا کہا ہے خدا ویسا ہی، یہ ہے وہ حصہ جسے آپ کہتے ہیں وہ ایمان، کہ جس ایمان کے لیے آپ کا انسان کا ذہن جسا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ صرف اتنی سی باتیں رہ جاتی ہیں، لیکن احاطہ کرے یا نہ کرے، قرآن کریم نے ان کے لیے دلائل ایسے دیے ہیں کہ یہ چیز بھی آپ بلا دلیل نہیں مانتے۔ خدا کیسا ہے یہ تو نہیں ذہن میں آ سکتا، وہ کیا کچھ کرتا ہے اس کے متعلق قرآن کریم نے اس قسم کے دلائل و براہین دیے ہیں کہ یہ سب چیزیں انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے آخر میں اس نے کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہم نے کہی ہیں وما یذکر الا اولو الالباب، صاحبان عقل و بصیرت ان چیزوں پہ جب غور کرتے ہیں تو وہ ان کی صحیح نتائج تک پہنچ جاتے ہیں۔ ماں کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ انسانی نشو و نما کے لیے ملتی ہے، وہ انسان کی جسم کی نشو و نما ہو یا اس کی ذات کی نشو و نما، ان دونوں کے لیے جو کچھ خدا کی طرف سے وہبی طور پہ ملتا ہے وہ ہے جو اس کی رحمت کہلاتی ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ جب ایک دفعہ صحیح راستہ ہمارے سامنے آ جائے پھر ہم غلط راستوں کے اوپر نہ پڑ جائیں۔ افراد کو تو برادران عزیز چھوڑیے،
قومیں کس طرح سے ایک دفعہ صحیح راستے پہ آنے کے بعد پھر غلط راستوں پہ پڑتی ہیں، اس کے لیے کسی دوسری قوم کی تاریخ کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنی حالت ہماری اس سے خود آئینہ ہے۔ یہ قوم کس طرح زندگی کے صحیح راستے پہ پڑی اور پھر کس بری طرح سے اس نے اس راستے کو اپنے سامنے سے کھو دیا۔ یہ ہے ایک دفعہ ہدایت پر آ جانے کے بعد پھر غلط راستوں کے اوپر چلے جانا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، قرآن نے کہا یہ ہے کہ صحیح راستے پہ انسان اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ اپنا راستہ علم وحی کی دی ہوئی روشنی میں طے کرتا چلا جائے، اور یہی وہ آرزو ہے جو یہاں سکھائی گئی ہے۔ آگے قرآن کریم نے عجیب بات اس سے کی، انسانوں میں اختلافات ہیں، چلے آ رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ اختلافات مٹ بھی سکتے ہیں؟ پوری انسانیت کسی نقطے پر جمع ہو سکتی ہے؟ کہتا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے حقائق اس دنیا سے متعلق ہیں جو علم و تحقیق کے اندر آتے ہیں، ان پہ علم و تحقیق کرتے چلے جائیے، اختلافات مٹتے چلے جائیں گے۔ دو سائنٹسٹ مختلف مقامات پر بیٹھے ہوئے اپنی اپنی لیبارٹری کے اندر اگر اس صحیح طریقے کے اوپر ریسرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد وہ ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ کائنات میں ایک ہی خدا کا قانون ہے جو ہر جگہ کار فرما ہے۔ علم اور تحقیق کی روح سے اختلافات مٹیں گے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی آپ ان تحقیقات کی روشنی میں فطرت کی قوتوں سے حاصل کریں، اسے وحی کی روشنی میں انسانیت کی بہبود کے لیے صرف کیا جائے، اختلافات مٹ جائیں۔ قرآن کہتا ہے اس راستے سے جو لوگ چلتے ہیں، علم و تحقیق اور وحی کی رحمت، ان دونوں کو اکٹھا کر کے جب چلیں، انسانیت اگر اس راستے پہ چلتی گئی تو وہ کہتا ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ ہاں، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، واقعی تو انسانیت کو ایک نقطے کے اوپر جمع کرنے والا ہے، ایک ایسے دور میں جو آ کے رہے گا۔ بڑی عظیم چیز ہے جو قرآن کہتا ہے، انسانیت ایک نقطے پہ آ کر رہے گی، جمع ہو کر رہے گی، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے جو اس نے بتایا ہے۔ علم کی دنیا میں تحقیقات، اس کے ماحصل کو وحی کی روشنی میں استعمال کیا جائے، کہتا ہے کہ اس طرح سے انسانیت ایک نقطے پہ جمع ہوگی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اس کے بعد کہا کہ اس لیے کہ خدا کے یہ وعدے اور اس کے قانون کے نتائج اٹل ہیں، ایسا ہو کر رہے گا۔ کہتا ہے یہ لوگ جو ان حقائق سے انکار کرتے ہیں اور انسانیت کو اپنے سامنے رکھنے کی بجائے اپنی مال و دولت اور متاع اور جتھے اور پارٹی کو اپنے ہی مفاد کے لیے صرف کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اس دور میں ان کی یہ چیزیں کوئی کام ان کے نہیں آ سکیں گی۔ معاشرے کا نظام بدل جائے گا، دوسرے خطوط پر متشکل ہو جائے گا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ قانون خداوندی کے مقابلے میں یہ چیزیں کوئی کام نہیں دے سکتی۔ یہ تو غلط نظام زندگی ہے جس کے اندر انسان ان چیزوں کے بل بوتے کے اوپر
باطل کو، فریب کو بھی کسی وقت کے لیے فروغ دے دیتا ہے. صحیح قانون کا نظام قائم ہو جائے اس وقت یہ چیزیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. آپ جن چیزوں کو آج محض دولت کی بنا پہ خرید سکتے ہیں اس دور میں ان کو میرٹ کے سوا کسی چیز سے نہیں خریدا جا سکے گا. قرآن کا یہ الفاظ کہ یہ چیزیں فائدہ ہی نہیں ان کو کچھ دے سکیں گی، یہ اس نظام کی چیز ہے. یہ لوگ جو اس قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں اور ان چیزوں سے یہ تمام چیزیں خریدتے ہوئے چلے جاتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ اولئک ہم وقود النار. عجیب چیز قرآن نے کہی. دنیا کو ایک جہنم بناتے ہیں اور اس جہنم کا ایندھن وہ خود ہوتے ہیں. آگ بھڑکاتے ہیں غلط نظام کی، دنیا بھی اس میں جلتی ہے، خود بھی جل جاتے ہیں اس کے اندر. کہتا ہے اس کے متعلق شہادت چاہتے ہو، کچھ دلیل مانگتے ہو، پھر وہی قرآن کا انداز کائناتی حقائق کو بیان کر رہا ہے، اس کی شہادت تاریخ سے پیش کر رہا ہے. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم. جاؤ تاریخ کو الٹا کے دیکھو. یہ جو ہم نے انکار والوں کا کہا ہے اس کی سب سے بڑی مثال تو فرعونیت کی ہے نا تمہارے سامنے. ضرب المثل ہو گیا ہے فرعون. قرآن اسی لیے اس کا بار بار تذکرہ لاتا ہے. جہاں اس میں ظلم اور استبداد کہنا ہوتا ہے تو فوراً فرعونیت اور وہ قارونیت کو سامنے لے آتا ہے. قوم فرعون کی طرح، فرعون کے گھرانے کی طرح، آل فرعون کی طرح، والذین من قبل، اور ان سے پہلی قومیں جو ہیں ان کو بھی تم دو. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہمارے قانون کے متعلق کہا کہ جھوٹ ہے. ایسا ہے روش وہی صحیح ہے جس سے ہم چل رہے ہیں. ہر دور کا غلط روش پہ چلنے والا یہی کہتا ہے اپنی روش کے متعلق. آج بھی کسی سے کہہ کہ دیکھیے کہ صاحب ایمانداری دیانتداری سے کچھ کیجئے، وہی چیز اچھی ہے. وہ کہتا ہے ہاں صاحب کر کے دیکھ لیا ہوا کئیوں نے کیا تھا یہاں. اسی طریقے سے حاصل ہو سکتا جس سے ہم یہ کچھ کر رہے ہیں. پھر یہ کہو کہ صاحب ان چیزوں کا انجام بڑا تباہ کون ہے. وہ کہتا ہے صاحب دیکھا ہے ہم نے انجام بھی، پھلتے پھولتے پنپتے چلے جا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، قانون خداوندی کو جھٹلا رہے ہیں. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. جتنے جرائم انہوں نے کیے خدا کے قانون مکافات کی روح سے ان کی گرفت ہوئی. برادران عزیز، باتیں تو بڑی لمبی چوڑی کی جا سکتی ہیں، نقطہ اس کا ایک ہی ہے. ساری قرآن کی تعلیم کا ایک ہی نقطہ ہے، یاد رکھیے. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ انسان کے وہ اعمال، خواہ وہ دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہوں کی خیانتیں بھی کیوں نہ ہوں، جو دنیا کے کسی نظام و عدل اور پولیس اور فوج کی گرفت میں نہیں آ سکتے، وہ بھی اپنا نتیجہ پیدا کر کے رہتے ہیں. بس یہ نقطہ ہے سارا. یہی ایمان ہے برادران عزیز. خدا کا ماننا بھی اس لیے ضروری، حیات اخروی پر ایمان بھی اس لیے ضروری، ملائکہ کائناتی قوتوں پہ ایمان بھی اس لیے ضروری. اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ ارض و سما کا اتنا بڑا عظیم کارخانہ ہم اس لیے چلا رہے ہیں کہ کسی کا عمل بغیر نتیجے کے نہ رہ جائے. یہ کتابیں بھی اسی لیے آئیں، یہ رسول بھی اسی لیے آئے، یہ بتانے کے لیے کہ صحیح راستے کے اوپر تم چلو گے، یہاں تمہیں ناکامیاں بھی ہو جائیں. غلط نظام میں صحیح راستے پہ چلنے والوں کو ناکامیاں ہوتی ہیں، کشمکش ہے نا. یہ شکست بھی تمہیں مل جائے، لیکن جس راستے کو ہم نے صحیح کہا ہے اس راستے کے خوشگوار نتائج نکل کر رہے ہیں.
اور جس راستے کو ہم نے غلط بتایا ہے اس پہ تمہیں مفاد عاجلہ حاصل ہو سکتے ہیں. جوئے کھیلنے والے کو بھی تو 2-4 داؤں میں کچھ آ ہی جایا کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو یہ قانون کہا کہ غلط روش سے آخر الامر تباہی اور بربادی ہوگی، فرد کی، قوم کی، انسانیت کی، وہ کہتا ہے یہ قانون ہے ہمارا، یہ ہو کر رہے گا. برادران عزیز، یہ ایمان ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو وحی کی بھی ضرورت ہے، صحیح ضابطہ معلوم کرنے کی بھی ضرورت ہے، خدا سے ایمان کی بھی، آخرت کی زندگی کی بھی. اور اگر یہ بھی اس میں نکل گیا ہے تو یہ سارے ایمان آپ کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. ایک ہی چیز، قانون مکافات عمل، گندم از گندم بروئے جو دے جو، یہ ہے قانون. اور میں نے جیسا عرض کیا ہے، اس قانون کی گرفت دل میں گزرنے والے خیالات تک. یامل مسکان ذرۃ خیر، رائی کے ذرے کے برابر بھی ہم نے خیر اور ہم نے شر نتیجہ پیدا کر کے رہے. یہ ہے بنیاد ساری اس سلسلہ رشد و ہدایت. واللہ شدید العقاب. تم سمجھتے ہو کہ میں ایسے مقام میں آ گیا وہ کچھ کر کے جہاں کوئی پکڑنے والا، دیکھنے والا، پیچھا کرنے والا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارا قانون مکافات بڑی سختی سے پیچھا کرنے والا ہے، نہیں بچ کے کہیں جا سکتے. یہ حقائق بیان کرنے کے بعد اب وہ مخاطب قوم کو کہتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے، قل للذین کفروا ستغلبون. کہہ دو ان مخالفت کرنے والوں کو کہ آج واقعی تم ہمیں کمزور پا رہے ہو، تم اپنے آپ کو بڑا صاحب قوت پا رہے ہو، دور نہیں وہ دن کہ تم مغلوب ہو کر رہو گے. دیکھا اس قانون کا دعویٰ کتنا بڑا ہے. تم اپنے ذہن میں سمجھ رہے ہو کہ ہم نے یہ بڑے انتظامات کر رہی ہیں کہ ہماری غلط روش ہم کو اسی طرح سے پنپنے دے گی، بڑھتے چلے جائیں گے، کوئی ہمارے اوپر غالب آنے والا نہیں ہے، کوئی قابو پانے والا نہیں ہے، کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے. اب قرآن مجرد حقائق سے کنکریٹ پایا، قوم مخالف کو وہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کے متعلق ابھی نتائج بتا دیں گے. ساتوں گلابون، یہ قیامت تک اٹھا رکھنے والی بات نہیں ہے. ابھی تم دیکھو گے کہ کس طرح سے تم مغلوب ہوتے ہو. تو شرون الی جہنم، اس طرح تباہی اور بربادی کے جہنم کی طرف اکٹھے اجتماعی طور پر تم جھونک دیے جاؤ گے، چلا کے لائے جاؤ گے. وبئس المہاد، کتنا برا مقام ہے جو تم نے اپنے لیے تیار کر دیا. وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے تمہارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ صاحب یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا. کہتا ابھی کل کی بات تمہارے سامنے آئی، بدر کا واقعہ پہلے ہو چکا ہوا ہے. اس وقت یہ آیت آئی تھی، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا. ابھی کل کی بات ہے، 2 گروہ آمنے سامنے آئے تھے نا، مخالفین کا پورا جتھا قریش کا ساری طاقتوں کو اکٹھا کر کے، اس زمانے کی طاقتوں کے اعتبار سے 1000 کا نو لشکر اتنا پیچھے سپلائی لائن ہجوم کر کے آ گیا. مقابلے میں یہاں کون تھے، کتنے تھے؟ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سارا جتنا کچھ بھی اکٹھا کر کے میدان میں لائے گئے وہ 312 کی تعداد بنتی. سازو سامان بھی کچھ ابھی نہیں، گھر بار چھوڑ کے بھاگی ہوئی یہ جماعت بیچاری دوسروں کے ہاں آ کے پناہ لی ہوئی، ابھی یہاں آ کے بیٹھنے بھی نہ پائے تھے. برادران عزیز،
پناہ لینے والوں کی تو کیفیت یہ 14 برس تو ہو چکے ہیں ہمارے یہاں کی تقسیم کو، اب تک سیٹلمنٹ آپ کی نہیں ہوئی، وہ تو دوسرا ہی سال تھا پناہ گزینوں کا، اور جہاں آئے تھے وہاں کوئی مملکت اپنی نہیں تھی، دوسرا ہی سال۔ اتنی سی جماعت وہ کہتا ہے کہ یہ چیز کہ صحیح روش پر چلنے والے جو ہیں وہ کس طرح سے کامیاب ہوا کرتے ہیں، کل اپنی آنکھوں سے اس کا تماشا دیکھ چکے ہو تم۔ دونوں فریق وہاں جمع ہوئے تھے، فئاتن فقاتلوا فی سبیل اللہ واخری قاتلتم، اور تقسیم کیا تھی؟ ایک گروہ تھا جو خدا کی بتائی ہوئی راہ میں انسانیت کی بہبود کے لیے جان دینے کے لیے آیا تھا، دوسرا وہ تھا جو اس نظام سے انکار کر رہا تھا، نہیں صاحب ہماری جماعت، ہماری پارٹی، ہمارا گروہ، ہماری قوم یہاں تک پہنچی ہے نا، انسانیت نہیں۔ تو یہی فرق تھا دونوں میں، اور کوئی فرق نہیں تھا، وہی عرب، وہی قریش، وہی ان کا ملک، وہی ان کے میدان، وہی ریس ان کی، نسل ان کی، گروہ وہی ایک۔ تو کہتا فرق کیا تھا تم دونوں میں؟ بڑی عجیب چیز ہے، ایک گروہ انسانیت کی بہبود کے لیے سامنے آیا تھا، ایک گروہ اس صداقت سے انکار کرتا تھا، ان میں ٹکراؤ ہوا تھا۔ یرونہم مثلہ رأی العین، بڑا جتھا تھا ان کا مقابلہ، لیکن قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ یہ کہا ہوا ہے کہ اگر تم نصب العین کی صداقت پر یقین رکھو اور استقامت سے جم جاؤ تو ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ تم میں سے ایک 10 پر غالب آ جائے، اور اگر بات ابتدائی کی ہو تو ایک تم میں سے 2 پر تو یقیناً غالب آ جائے گا۔ پہلے ہی دن وہ کہتا ہے دگنی تعداد بھی تمہاری ہوگی تو اس کو تم غالب آ سکتے ہو۔ اس صداقت پر یقین کی اتنی بڑی قوت ہوتی، وہ کہتا ہے کہ وہ سامنے والے تھے تو بہت زیادہ، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ ان کو اپنے سے زیادہ دگنا محسوس کرتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ دگنے کے اوپر تو ہم ضرور کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ عجیب بات ہے، یعنی اس سے زیادہ ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ کہتے تھے زیادہ سے زیادہ دگنے ہوں گے ہم۔ یہ یقین انہیں سامنے لیے چلا جا رہا تھا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء۔ اب اس کے بعد یہ چیز آ جائے گی کہ خدا نے مدد کی ان کی، خدا نے ان کی نصرت کی۔ وہ کہتے ٹھیک ہے، ہم مدد کیا کرتے ہیں اس کی جو ہماری مدد لینا چاہتا ہے، ہمارے قوانین کے مطابق یہ ہمارے راستے کے اوپر آ کے آئے، اس کے بعد ہمارے قانون کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ قانون اس کا یہ ہے کہ پانی نشیب کی طرف جاتا ہے، جو کسان اپنا کھیت پانی سے نشیب کی طرف جاتا ہے اس کو خدا کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، جو اونچائی کی طرف بناتا ہے اس کو اس کی تائید حاصل ہوتی نہیں ہے۔ تو وہ ہماری مدد کے تو خزانے کھلے ہوئے ہیں، جو اس کے مطابق دینا چاہتا ہے اس کو یہ حاصل ہو جاتی ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار، وہ کہتا ہے کہ اگر آنکھیں رکھتا ہے کوئی تو اسی کے اندر، ایک واقعہ کے اندر ہی اس کے لیے عبرت و موعظت کی 1000 داستانیں ہیں۔ محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ آنکھیں کھول کے ان چیزوں کو ذرا دیکھا کرو، پھر کوئی راز ایسا نہیں جو مستور رہ جائے تمہارے ہاں، پھر باتیں بڑی کھلی ہوئی ہیں، اور پھر لفظ عبرت عجیب لفظ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، یہ دریا عبور کیا جاتا ہے، اگر پل کو کہتے ہیں، یہاں سے چلے اور وہاں پہنچنا ہے، پہلے قدم سے آخری جو منزل ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے، اس کو عبور کہتے ہیں۔ عبرت ہوتی ہے کہ ایک واقعہ سامنے آئے اور اس کے جو دوسرے حالات آ رہے ہیں ان کے نتیجے تک پہنچ گئے انسان،
کہتا بدر کا واقعہ تمہارے سامنے تھا نا، کیا وہ تمہارے لیے وجہ عبرت نہیں بن رہا جو پھر ہجوم کر کے اس طرح سے آ رہے ہو؟ اس لیے کہ وہی ہمارا قانون ہے کہ یہ خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے آتے ہیں، تم اپنی پارٹی اور جتھے کے لیے آتے ہو، یہ انسانیت کے اندر حق و صداقت کا پرچم بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، تم اپنے اسی نسلی تفاخر اور تعصب کو لے کے چلے آ رہے ہو۔ دونوں میں نصب العین کا بڑا فرق ہے۔ اس لیے ہمارے قانون کی تائید اور نصرت اس گروہ کو حاصل ہوگی، خواہ وہ تعداد میں ان سے کم ہی کیوں نہیں۔ اس لیے ان واقعات سے عبرت حاصل کرو اور اس کے بعد خود سوچو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ یہ چیزیں وجہ عبرت اس زمانے کی مخاطب قوم کے لیے نہیں تھی، ہمارے لیے۔ نہ ہماری سمجھ میں بات آتی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے قرآن نے ایک شرط بڑی کڑی لگا دی، اور کڑی شرط یہ لگائی کہ لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے یہ عبرت ہے، اندھے کے لیے عبرت کیا ہوگی برادران؟ قرآن کی بات آنکھوں والے کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اندھے کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس سے آگے قرآن کریم نے پھر نکھار کر بتا دیا ہے کہ یہ زندگی کے دو الگ الگ جو زاویے نگاہ کے ہو جاتے ہیں، ایک جماعت اس قسم کی، دوسری اس قسم کی، کس طرح سے وہ تفریق ان میں پیدا ہوتی ہے، یہ چیز اگلی آیت میں سامنے آتی ہے۔ آج وقت ہو گیا، اسے ہم آئندہ اتوار پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔